بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، پیاری بہنوں، تمام سننے والوں دیکھنے والے کو آداب عرض ہے۔ آج ہم جو موضوع لے کے آئے ہیں وہ پیریڈز، ماہواری کا بند ہونا یا کم آنا، اس کے لیے آسان اور آزمودہ علاج لے کے آئے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے جس پہ بات کرتے ہوئے بہت سے لوگ شرماتے ہیں، لیکن یہ بھی دیگر بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے اور اس کو بھی ایک بیماری کی طرح ہی لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس تکلیف سے گزرتے ہیں اور اس تکلیف کا وہی جانتے ہیں۔ تو اس کی جو وجوہات ہیں ان میں سے دیکھا جائے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے مینسز کم آتے ہیں یا نہیں آتے۔ ان میں سے جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں میں خون کی کمی ہونا کسی بیماری کی وجہ سے، یا عورتوں میں اکثر تیلی کے بڑھ جانے کی وجہ سے بھی خون کی کمی ہوتی ہے۔ بچہ دانی میں سوزش ہو رہا ہے، یا عام کے دنوں میں سردی کا لگ جانا، یا بارش میں بھیگ جانا، یا اس کی اہم وجوہات میں سے ہیں حیض میں کمی یا آنے کی علامات جو عورتوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ان علامات میں عورتوں کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور نہ ان کو صحیح طرح سے نیند آتی ہے اور چہرہ بے رونق سے ہونے لگتا ہے۔ سستی اور تھکاوٹ ہر وقت ہوتی ہے، چڑچڑاپن ہر وقت ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری دوسری تکالیف کے ساتھ بھی گزرتی ہیں۔ جو سب سے اہم چیز ہے کہ حیض کے نہ آنے سے وہ ماں بھی نہیں بن سکتی ہیں اور دیگر عوارض بھی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جو اسپیشلی آپ کے لیے بنائی گئی ہے، اس میں ہم آسان طریقے استعمال کر کے اور آسان علاج آپ کو بتا کے انشاءاللہ آپ تمام ماہواری کی تکالیف سے چھٹکارا پا سکتی ہیں اور اس سے کھل کے آپ کو ماہواری آئے گی۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اور جو کوئی ان مسائل کا شکار ہے ان سے بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ آپ نے یہ بیماری خود تو لگائی نہیں ہے، اس لیے علاج میں کوئی شرم نہیں ہے۔ تو اس کے لیے آئیے آپ کو چند آسان علاج بتاتے ہیں۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ دیگر دوائیوں کی طرح یہ بھی جا کے آپ نے پنساس سٹور سے لے لینی ہے اور گھر میں آ کے بنا لینی ہے۔ تو پہلے نسخے کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں جو پہلا نسخہ میں جو ہم استعمال کریں گے اس میں تخم بندال، شکر سفید یعنی چینی، دونوں برابر وزن یعنی 50 گرام کی مقدار میں لے لیں اور پیس کے رکھ لیں۔ 6 گرام کی مقدار میں آپ نے کھانا ہے اور اس کو آپ نے 10 دن استعمال کرنا ہے۔ عام سادہ پانی کے ساتھ کھا لیں، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی آپ کو فرق پڑ جائے گا اور آپ ان تکالیف سے بچ سکیں گے۔ یہ نسخہ دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کسی کا فائدہ ہو سکے۔ دوسرا نسخہ جو ہمیں اس کے لیے استعمال کرنا ہے، اگر آپ پہلے والا نہیں کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا املتاس۔ املتاس کے پوست سے مراد پھلی کا بیرونی چھلکا جو سخت اور بھورا یا سیاہی مال ہوتا ہے، اور یہ بھی بطور دوا میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر بیج ہوتے ہیں، وہ بھی دوائیوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن اب آپ کو یہاں پہ صرف اس کا چھلکا ہی چاہیے ہوگا۔ تو سائیڈ میں اس کی تصویر نظر آ رہی ہے، دیکھ لیجئے گا۔ دوسری چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہے برگ بانسا۔ برگ بانسا بھی آرام سے اسی نام کے ساتھ مل جاتا ہے اور بے بہا فوائد کا حامل یہ قدرتی چیز ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری کو جاری کرنے میں تو بہت ہی اچھی اور کمال کی چیز ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے امراض جیسے بلغم، پھیپھڑوں کے امراض، موٹاپا وغیرہ کے لیے بھی اس کا استعمال عام طور پہ ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی آپ نے اسی نام سے پنساری سے ڈیمانڈ کر لینا ہے، اس سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ صاف ستھرا آپ کو دے دے۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ پوسٹ املتاس یعنی املتاس کا چھلکا آپ نے 20 گرام لے لینا ہے۔ برگ بانسا آپ نے 20 گرام لے لینا ہے، دونوں یعنی کہ برابر کی مقدار میں لینے ہیں۔ ان کو 1 گلاس پانی میں آپ نے اتنا ابالنا ہے، یعنی اچھی طرح آپ نے جوش دے لینا ہے۔ اس کے بعد قند سیاہ یعنی جو کالا اور پرانا گڑ ہوتا ہے وہ ملا کر آپ نے اس کو پینا ہے، تقریباً 30 گرام۔ تو انشاءاللہ اس کے ملا کر پینے سے آپ کے جو حیض، ماہواری یا پیریڈ یا منسٹریشن کے جو بھی پرابلمز ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اس نسخے کو بھی دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ تخم گاجر بھی جو حیض کی تکالیف ہیں ان میں بہت زیادہ مستعمل ہے، یعنی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بیج بھی بہت آسانی سے پنساری اور بیج والی شاپس یا جو زراعت والی شاپس، سبزیوں کے بیج وغیرہ جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی مل جاتے ہیں۔ بس ان کو بولنا یہ ہے کہ جس کو زہر نہ لگا ہوا وہ والا دیں۔ تو یہ اس کی شکل بھی آپ کو دکھائی گئی ہے تصویر میں، یہ بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ گڑ عام سی چیز، ایک میٹھی چیز ہے، لیکن یہ بہت ہی فوائد کی حامل چیز ہے۔ معدے کے لیے ہر طرح کے امراض میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ حکماء زیادہ اس کو گولیاں بنانے کے لیے یا ان کو گولیوں کی شیپ دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ اچھا گڑ تو وہ ہوتا ہے جو
تیز رنگ والا ہو، جس میں رنگ کی آمیزش نہ ہو یا رنگ کاٹ استعمال نہ ہو۔ تو آئیے آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے لیے لینا ہے گاجر کے بیج 10 گرام، گڑ آپ کو چاہیے 20 گرام۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ دونوں کو آدھا کلو پانی میں اتنا جوش دینا ہے کہ پانی اس کا نصف ہاف رہ جائے، یعنی اگر آدھا کلو پانی ہے تو وہ 1 پاؤ رہ جائے۔ آپ نے اسے چھان کر روزانہ صبح و نہار منہ پینا ہے۔ انشاءاللہ 5 روز آپ اس کے استعمال کریں گے تو آپ کو کافی فرق پڑے گا، اور آپ کی جو ماہواری رکی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ سے جاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو نسخہ ہے اس میں ہمیں چاہیے کالے تل۔ کالے تل جو اپنے حجم کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن انسانی صحت پر بہت مفید اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تل انسانی صحت کی نشوونما، جلد بڑھاپے کی علامتوں کو ابھرنے سے روکتے ہیں، سر کے بالوں کی لمبائی میں اضافے کے لیے بھی مفید ہیں۔ لیکن آج ہم اس کو اپنے جو مینشن تھمبنیل ہے، وہ جو نسخہ ہے اس کے لیے استعمال کریں گے، یعنی حیض کی خرابیاں دور کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تل کے ساتھ آپ نے جو دوسری چیز لینی ہے وہ گوکھرو ہے۔ گوکھرو عام مل جانے والی چیز ہے، پنجاب کے اکثر دیہاتوں میں یہ پایا جاتا ہے۔ کانٹے دار چیز ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے گول ہوتے ہیں اور ان کے ہر طرف کانٹے لگے ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سارے فوائد ہیں، اسپیشلی گردوں کے لیے، UIT یعنی پیشاب کی جلن کے لیے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی پنساری سے لے لینا ہے، پنساری کے پاس اس کا ڈھیر لگا ہوتا ہے۔ اس کی بھی تصویر دیکھ لیجئے۔ چلتے ہیں نسخے کی ترکیب اور تیاری کی طرف۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کالے تل 10 گرام آپ نے لے لینے، یعنی 1 تولہ۔ گوکھرو 10 گرام کو 1 گلاس پانی میں رات کو بھگو دینا ہے آپ نے، یعنی 1 تولہ گوکھرو کو بھی۔ تو یہ 1 وقت کی خوراک ہے، ساری کو بھگو دیں۔ صبح کو اسی پانی میں پیس کر تھوڑی سی چینی ملا کر پی لیں، آپ چھان کے آپ اس کو پی لیں۔ انشاءاللہ ہفتہ 10 دن آپ اس کو بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی کافی فائدہ ہوگا، اور آپ کے جو ماہواری کی تکلیف ہے وہ دور ہوگی۔ جو آخری نسخہ اس کے بارے میں ہے وہ ہے باؤ بڑنگ۔ باؤ بڑنگ کی تصویر آپ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے۔ عربی میں اس کو برج کابی، فارسی میں بڑنگ کابلی، ہندی میں وا وڑنگ، سندھی میں وا ورنگ، بنگالی میں برنکا اور انگریزی میں ایمبیلیا رولیٹا کہتے ہیں۔ اس کی ایک سدا بار بیل کا پختہ پھل ہوتا ہے، اور اس کا بیل کا تنا 1.25 فٹ موٹا ہوتا ہے۔ شاخیں گانٹھ دار اور کھردری اور بھورے رنگ کی ہوتی ہیں۔ اس کی شاخیں اپنے نزدیک ترین درختوں پہ چڑھ جاتی ہیں۔ یہ تو جسٹ اس کی آپ کو پہچان بتائی ہے، یعنی آپ نے خود تو لینے نہیں جانا، یہ پنساری کے پاس بھی آپ کو آرام سے مل جا سکتا ہے، تو کیوں نہ آپ جا کے وہاں سے ہی لے لیں۔ تو نسخہ اس کا یہ ہے کہ باؤ بڑنگ آپ نے 10 گرام کو تھوڑے سے پانی، یعنی 1 گلاس پانی میں آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے، اور اچھی طرح بوائل کر کے اس میں آپ نے 10 گرام گڑ ملا کے صبح نہار منہ آپ نے اس کو 1 ہفتہ استعمال کرنا ہے۔ آپ 1 ہفتہ اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی رکی ہوئی ماہواری اور جو ماہواری میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس سے نجات حاصل ہوگی، اور ماہواری آپ کو کھل کے آئے گی۔ یہ تمام قدرتی چیزیں ہیں، ان کا استعمال آپ کو نقصان نہیں دیتا ہے، فائدہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جڑی بوٹیوں میں بے پناہ فوائد رکھے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ قدرتی طریقہ علاج کی طرف آئیں تاکہ آپ مزید بیماریوں سے بچ سکیں۔ تو آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ ویڈیوز ہم آپ کی بہتری کے لیے بناتے ہیں، اور ان کو استعمال کر کے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو اس لیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک